بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 3 شروع کریں گے۔ ہمارے اس سبق کا عنوان ہے اقسام الاسم، اسم کی اقسام۔ مصنف رحمہ اللہ نے اس سے قبل کلمہ کی پہلی تقسیم یعنی فعل کو بیان کیا ہے، اب کلمہ کی دوسری تقسیم اسم کو بیان کریں گے۔ تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں اور اقسام اسم سمجھتے ہیں۔ الاسم علی ثلاثۃ اقسام، اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر و مشتق و جامد۔ مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ فالمصدر اسم يدل على الحدوث مثل الضرب والفتح۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ مصدر لغت کے اندر نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سے مشتقات نکلتے ہیں، مختلف قسم کے اسماء اور افعال اس سے نکالے جاتے ہیں، اس لیے اس کو مصدر کہا جاتا ہے۔ اردو زبان کے اندر اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر نا آخر میں آتا ہے، مثلا مارنا، کھانا، پینا، سونا، ہر صیغہ کے آخر میں آپ کو نا ملے گا۔ مصنف رحمہ اللہ نے جو تعریف کی اس کو دیکھیے: اسم یدل علی الحدوث۔ مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی فعل کے واقع ہونے کو بیان کرتا ہے، یعنی اس کے معنی کے اندر فعل کا وقوع پایا جاتا ہے، جیسے الضرب مارنا، الفتح کھولنا۔ اسی طریقے سے دیگر آپ مصادر لے آئیں تو ان کے اندر کسی فعل کا وجود ہوگا: الشرب پینا، الاکل کھانا، الذهاب جانا۔ تو اب یہ تمام کے تمام ایک فعل کے وجود پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو مصدر ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی کام کے وجود پر دلالت کرے، کسی کام کے ہونے پر دلالت کرے۔ اس کے بعد دوسری تقسیم ہے المشتق۔ مشتق کا لغوی معنی ہے نکالا ہوا، بنایا ہوا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کو فعل سے بنایا جاتا ہے۔ اصطلاح میں مشتق اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل سے بنا ہوا ہو اور وصف اور ذات دونوں پر دلالت کرے، صرف ذات پر بھی دلالت نہ کرے اور صرف وصف پر بھی دلالت نہ کرے، جیسے الضارب مارنے والا، الاکل کھانے والا، المشروب پیا جانے والا۔ ہمیشہ ذات بما صفات کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صاحب کتاب نے اس کی کیا تعریف کی: اسم مستخرج من الفعل، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو فعل سے نکالا گیا ہوتا ہے، یعنی فعل سے بنایا جاتا ہے۔ مثال دیکھیے: الضارب والمضروب۔ اب الضارب یہ اسم فاعل ہے اور المضروب یہ اسم مفعول ہے، یہ دونوں فعل ضرب یضرب سے نکالے گئے ہیں، بنائے گئے ہیں۔ آگے ان دونوں قسموں سے متعلقہ مشترکہ باتیں دیکھیے: وَكُلٌّ مِّنَ الْمَصْدَرِ وَالْمُشْتَقِّ ينقسمان إلى الثلاثي المجرد والمزيد فيه والرباعي المجرد والمزيد فيه كأفعالهما۔ کہتے ہیں کہ مصدر اور مشتق ان میں سے ہر ایک ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور رباعی مزید فی میں تقسیم ہوتا ہے اپنے فعل کی طرح۔ چونکہ یہ فعل سے بنتا ہے تو جب فعل کی اقسام ہیں تو اس سے نکلنے والے اسما کی بھی اقسام ہوں گی، اس سے مشتق ہونے والے اسما کی بھی اقسام ہوں گی۔ تو اگر فعل ثلاثی مجرد ہے تو اس سے نکلنے والا اس میں مشتق بھی ثلاثی مجرد ہوگا، ثلاثی مزید فی ہے تو اس میں مشتق بھی ثلاثی مزید فی ہوگا، رباعی مجرد ہے تو رباعی مجرد ہوگا، رباعی مزید فی ہے تو اسم بھی رباعی مزید فی ہوگا، اپنے افعال کی ہی طرح ہوگا۔ وَهَكَذَا إِلَى أَقْسَامِ الْحُرُوفِ الْعَشَرَةِ مِنَ الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ۔ اسی طریقے سے 10 جو تقسیمات تھیں حروف کے اعتبار سے وہ بھی یہاں پر پائی جائیں گی، یعنی صحیح کے قبیل سے ہے، محموز کے قبیل سے، معتل کے قبیل سے، مضاعف سے، لفیف سے، کس قسم سے یہ اسم تعلق رکھتا ہے یہ یہاں پر بھی تقسیمات پائی جائیں گی۔ وجہ یہی ہے کہ جب فعل سے بنا ہے تو فعل کی تقسیمات کے ساتھ یہ اسم بھی تقسیم ہوگا، اس اسم کی بھی مختلف گروپس بنیں گے، مختلف اس کی نوعیتیں ہوں گی۔ اس کے بعد ہے والجامد، اسم جامد۔ اسم جامد کس کو کہتے ہیں؟ جامد جمدن سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے جم جانا، خشک ہو جانا، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے
اس کو جامد اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی گویا خشک اور جمی ہوئی چیز ہے، نہ اس سے کوئی بنتا ہے نہ یہ کسی سے بنتا ہے. یعنی مصدر اور مشتق وہ تو فعل سے بنتے ہیں، لیکن یہ کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کوئی اسم نہیں بنتا، یہ اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، قائم رہتا ہے. اصطلاح میں اسم جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی سے بنا بھی نہ ہو اور نہ اس سے کوئی بنتا ہو، صرف ذات پر دلالت کرتا ہے. جیسے رجل آدمی کو کہا جاتا ہے، ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور نہ ہی رجل سے آگے مختلف صیغے بنتے ہیں، مختلف کلمات اور اسما بنتے ہیں، اور نہ رجل کا کوئی مصدر ہے جس سے اس کو بنایا گیا ہو. کتاب سے پڑھتے ہیں، ہوا اسم غیر المصدر والمشتق، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو مصدر اور مشتق کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی ایک تیسری قسم ہوتی ہے. وهو ايضا ينقسم الى الثلاثي المجرد والمزيد فيه، اس کی بھی تقسیمات ہوتی ہیں ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی کی. جیسے رجل و حمار، رجل ثلاثی مجرد اور حمار یہ ثلاثی مزید فی کی مثال ہے. والرباعی المجرد والمزید فیہ، رباعی مجرد اور رباعی مزید فیہ کی بھی تقسیم ہے. مثال دیکھیے، جعفر و قرطاس، جعفر یہ رباعی مجرد کی مثال اور قرطاس یہ رباعی مزید فیہ کی مثال. جعفر کے مختلف معنی ہیں، آدمی کا نام بھی ہے، نہر کو بھی کہتے ہیں، بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی کو بھی کہتے ہیں، اور قرطاس یہ صفحے کو کہتے ہیں. اس میں جامد کا ایک اور وجہ فرق دیکھیے، وَإِلَى الْخُمَاسِيِّ الْمُجَرَّدِ وَالْمَزِيدِ فِيهِ، کہ یہ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ بھی ہوتا ہے. مصدر اور مشتق اس کی چار اقسام بنتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ. لیکن جامد کی 6 اقسام ہوتی ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فیہ، رباعی مجرد، رباعی مزید فیہ، خماسی مجرد اور خماسی مزید فیہ. مثالیں دیکھیے، سفرجل قبعثر، وكذلك ينقسم هذا القسم إلى أقسام الحروف العشرة المشهورة. اور جو 10 تقسیمات ہم نے پڑھی تھی، صحیح، محموز، معتل، لفیف، مضاعف وغیرہ کے اعتبار سے یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں، یعنی اس میں جامد کے اندر بھی یہ تقسیمات ہیں. آگے صاحب کتاب نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اسم کی بحث بہت ہی مختصر ذکر کی گئی ہے، اس سے قبل فعل کی اقسام تفصیل سے ذکر کی گئی ہیں، اور آگے آنے والے اسباق بھی فعل سے ہی متعلقہ ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے، والصرفیون یبحثون کثیرا عن الفعل، کہ صرفی حضرات کا جو محل بحث ہے وہ فعل ہے، یعنی وہ زیادہ تر فعل سے متعلقہ بحث کرتے ہیں. کیوں؟ لأن للفعل تصاریف کثیرۃ وللاسم قلیلۃ، اس لیے کہ فعل کی بہت زیادہ گردانیں ہوتی ہیں جبکہ اسم کی گردانیں کم ہیں. ولا يكون للحرف تصریف ابدا، جبکہ حرف کی تو بالکل ہی گردان نہیں ہوتی. تو چونکہ صرف کے اندر گردانوں سے متعلقہ بحث زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے فعل کی بحث زیادہ ہوگی. دیگر جو 2 کلمہ کی اقسام ہیں، اسم اور حرف، اس کے متعلق بہت کم بات ہوتی ہے. حرف سے متعلق بات تو بہت ہی کم ہے، اسم کی بحث بھی فعل کی بنسبت بہت زیادہ کم ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے اسم کی اقسام پڑھی ہیں. اگلے سبق میں انشاءاللہ اس سے متعلقہ مشق حل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.